اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعات، آج ہم اس ذکر کے گوشے کے اندر کلام رحمان کی سورہ بقرہ سے کی تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور سورۃ بقرہ کی تفسیر 197 آیت اس سے شروع کریں گے۔ تو جتنی آیات کی بھی تفسیر ہو چکی ہمارے اس چھوٹے سے جو نا حلقے کے اندر، وہ ہم مکمل کریں گے۔ 197 اس آیت کی تفسیر: الحج اشہر معلومات، حج کے کئی مہینے جانے جاتے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج ولا رفث ولا فسوق، اور جو کوئی حج کی نیت کرے اس حج کی نیت کے دوران، فلا رفث، نہ عورتوں کے قریب جائے، ولا اور یعنی کہ ان کے ساتھ صحبت نہ کرے، ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ کرے، ولا جدال، نہ کوئی جھگڑا کرے، فی الحج، حج میں، وما تفعلوا، اور جو کچھ بھی تم کرو، بھلائی، خیر بھلائی، یعلمہ اللہ، اللہ اس بھلائی کو جانتے ہیں۔ وتزودوا خیر، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور اپنا زاد راہ بھی ساتھ لے لو۔ واتقونی، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے حج کا ذکر کیا کہ حج کے جو نا مہینے جو جانے جاتے ہیں ان کا جو ذکر کیا، اور حج کے مہینے یعنی کہ شوال المعظم کو بھی حج کا مہینہ کہا، ذی قعدہ کو بھی حج کا مہینہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں احرام باندھے جاتے ہیں، یعنی بلاکراہت جو نا احرام باندھا جاتا ہے اس کے اندر۔ اور احرام سے یعنی تمتع یا قران ہو سکتا ہے ان احرام سے، اور احرام شوال سے پہلے نہیں باندھنے چاہیے۔ حج کے مہینے پورے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے جو نا یہ حج کے مہینے، لیکن حج جو ہوتا ہے وہ صرف 10 دنوں میں ہے۔ ان 10 دنوں میں یعنی کہ صرف 7ویں ذی الحج سے حج شروع ہوتا ہے، اور 12 تک جو نا حج کا پروسیس یہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اس حج 7 سے 12 تک مہینے تو یہ 3 کہے گئے، لیکن پروسیس ان تینوں میں صرف اس میں تو احرام باندھنا ہے نا، یہ تمتع اور قران کیا جا سکتا ہے اس کے اندر۔ تو باقی جو یہ 7 سے 12 تک جو دن ہیں اس کے اندر حج کا پروسیس مکمل کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ نہ حج کے ان 5 دنوں کے اندر 7، 8، 9، 10 اور 11 اور 12، یہ جو نا 6 دن ہیں 7 سے لے کر ان دنوں میں جب احرام باندھ لیا ہے، حج کے لیے چل پڑے ہیں، تو اب احرام باندھ کے نہ عورتوں سے، اپنی بیویوں سے صحبت کرنی ہے، نہ کسی سے، اور صحبت کا تذکرہ بھی نہیں کرنا، اور کسی سے پھر جھگڑا بھی نہیں کرنا، اور گناہ بھی نہیں کرنا، اور جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم کوئی بھلائی کرو اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جو بھلائیاں کرو گے، تم ذکر اذکار کرو گے، کسی کی خدمت کرو گے اس کے دوران، حج کے دوران جو بھی کوئی بھلائی کرو گے، اللہ کریم اس تمام بھلائی کو دیکھنے والے ہیں۔ اب یہ جو تمتع اور قران ہے، یہ قران کا جائز ہونا یہ غیر ملکیوں کے لیے ہے، مکہ کے رہنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ اور قران کیونکہ اسے حج کے زمانے میں عمرہ کرنا ہی جو نا منع ہے، اس کے اندر منع ہے، تو اس لیے یہ جو نا مکہ کے رہنے والوں کے لیے، یہ غیر ملکیوں کے لیے ہے، ان کے لیے صرف حج افراد ہے، تو یہ مکہ کے رہنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ تمتع اور قران غیر ملکیوں کے لیے ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کے اندر اس کی وضاحت فرما دی اور کہا کہ پھر وَتَزَوَّدُوا خَيْرَ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اپنا زاد راہ بھی ساتھ لے لو۔ کہ یمن کے جو لوگ تھے، اور یہ جب حج کے لیے جاتے تھے تو اپنا زاد راہ ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے، کہتے تھے ہمیں اللہ ہی کافی ہے،
اللہ پھر ہم نے تقویٰ کر لیا اور ہمیں اللہ کافی ہے. تو اس پر فرمایا کہ نہیں اپنے ذات دے رہا ہے، یعنی جب تم حج کرنے کے لیے جا رہے ہو تو حج کے دوران جو نان نفقہ جو بچوں کے، بیوی کے، گھر کے اخراجات پیچھے دے کے جاؤ گے اور ساتھ اپنا خرچ بھی لے کے جاؤ گے، یہ نہیں کہ وہاں مانگتے پھرو، یہ نہیں ہے. ہاں لیس آگے اللہ پاک نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم، کس پر تمہیں کوئی تمہارے اوپر حرج نہیں ہے کہ تم وہاں جا کر اپنا کوئی زیادہ راہ تلاش کر لو، یعنی کہ اپنی کوئی تجارت کر لو حج کے دوران، یعنی کہ حج کے پروسیس کے مکمل کرو اور ساتھ کوئی تجارت کر لو، جیسے وہاں شاپنگ مال چھوٹے چھوٹے سے لگے ہوتے ہیں. تو اگر یہ بھی تم کر لو تو یہ منع نہیں ہے، اس سے بھی تجارت کر لو، تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اس میں سے اور ساتھ حج کے پروسیس کو بھی مکمل کر لو، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے بجائے اس کے کہ جیسے یمن کے لوگ آتے تھے اب وہ آ کے یہاں لوگوں سے حجاج سے مانگتے پھرتے تھے. رب کائنات نے فرمایا ایسا نہ کرو کہ تم مانگتے پھر، بلکہ اپنا ذاتی راہ ساتھ لے لو، نہ چوری کرو، نہ کسی سے بھیک مانگو، بلکہ اپنا خرچ لے کے جاؤ، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہاں کوئی تجارت کر لو، خرید و فروخت کر لو، بیچ لو کچھ نہ کچھ، اور اپنا کوئی اخراجات اپنے جو نکالتے رہو اس کے اندر سے. تو رب کائنات اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنا ذات راہ ساتھ لے کے جایا کرو. فائزہ افت تم، جب تم پلٹو من عرفات، عرفات میں فذکروا اللہ عند المشعر الحرام، اور اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس، وذکروہ کما ہداکم، اس کو ذکر کو ایسے کرو جیسے تمہیں ہدایت کی گئی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، اس سے پہلے تم بے شک بہکے ہوئے تھے. اب امیر لوگ جو تھے یہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے حج کے دوران، اور غریب لوگ جو نا عرفات میں جاتے. تو رب کائنات نے ان سب کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، تم جو نا امیر ہو یا غریب ہو، تم سب کے سب مزدلفہ اور عرفات میں اس میں جمع ہو جاؤ، عرفات کے اندر جمع ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کرو جیسے کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر بات یہ کہ قریشیوں یہ بھی تم بھی ویسے ہی پلٹو جیسے وہ لوگ پلٹتے ہیں، یعنی عرفات کے اندر جاؤ جیسے وہ واپس آتے ہیں نا، نینا مزدلفہ کے اندر تم بھی ایسے واپس آؤ. واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی اور بخشش طلب کرو، اس مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بڑے بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کا مناسک کو پورا کر لو، حج کے مناسک کو پورا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، كَذِّكْرِكُمْ جیسے کہ تم ذکر کرتے ہو آباؤکم اپنے باپ دادا کا، او اشد ذکرا، اس سے بھی زیادہ. وَمِنَ النَّاسِ، اب یہ کہ لوگ کیا کرتے کہ عرفات میں مزدلفہ میں بیٹھ جاتے اور بیٹھ کے وہاں پر کیا کرتے، جو نا قریش مکہ یہ اپنے باپ دادوں کا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے، ان کے قصے کہانیاں ان کے واقعات وہ ایک دوسرے کو سناتے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو ایسے مجھے یاد کرو، وہاں پر مجھے یاد کرو، میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، شدت کے ساتھ، جیسے اپنے باپ دادا کو شدت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ تم یاد کرتے ہو، ایسے وہ اپنی مجھے محبت کے ساتھ یاد کرو. وَمِنَ النَّاسِ، اور ان میں سے من یقول جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ، اور دعا کرتے پھر کہتے کہ رب کائنات ہمیں دنیا میں مال عطا فرما، مال عطا فرما. اب کہا گیا کہ دعائیں مانگو، اور دعا مانگتے تو دعا صرف یہ ہوتی کہ دنیا ہی مانگتے، اس کے اندر دنیا ہی مانگتے، تو اس سے فرمایا گیا کہ نہیں دنیا ہی نہ مانگو بلکہ آخرت بھی مانگو، اپنی دعا کے اندر آخرت بھی مانگو. اور آخرت کیا کہ اپنی آخرت مانگو. من یقول ربنا آتینا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو دنیا مانگے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا. ومنہم من یقول ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور کچھ لوگ وہ دنیا ہی مانگتے تھے. رب کائنات نے اس کا انکار کیا، کہا کہ نہیں صرف دنیا نہ مانگو بلکہ یہ کہو کہ ربنا آتینا فی الدنیا، اے میرے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما،
فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما۔ یعنی کہ دنیا کی بھلائی مانگنے کا بھی حکم دیا اور آخرت کی بھلائی کا بھی۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اور ان لوگوں کا ایک ایسی کمائی میں کوئی حصہ نہیں، لہم واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ یعنی کہ جو صرف دنیا میں اپنی دعا مانگتے دنیا کے لیے، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جو دنیا اور آخرت مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو ان انعامات کا ذکر ان کے اندر فرمایا۔ انعامات کا ذکر کرتے ہوئے بار بار اسی کے اندر جو نا اس کا ذکر کر دیا، اور پھر آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، ان چند دنوں کے اندر خوب اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی حج کی بات چل رہی ہے پیچھے، حج کی بات اور خوب اللہ کا ذکر کرو۔ ومن تؤجر فی یومین، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا گیا، یعنی منا اور مزدلفہ سے ان سے فارغ ہو کے جلدی کر کے ان پروسیس کو مکمل کر کے چلا گیا، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یعنی کہ اس نے اپنے جو نا پروسیس کو، حج کی پروسیس کو تو مکمل کر لیا ہے نا، منا مزدلفہ اور عرفات کے تو مکمل کر لیا، تو اس پہ اس کو کوئی گناہ نہیں۔ فلا تؤخر، اور جو تاخیر بھی کر گیا یعنی زیادہ ٹائم اس کے اندر ٹھہر گیا، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقا، مگر جو پرہیزگار ہوا، جس نے تقوی اختیار کر لیا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر گیا، وَاعْلَمُوا، جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تمہیں اپنے رب کے حضور تمہیں جو نا اٹھنا ہے تمہیں دوبارہ۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ کریم اس قرآن مجید کی برکات سے ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرما دے، اور جو نا ہماری زندگی کے نحوس سے سختیاں دور فرما دے، اور اللہ پاک دونوں جہاں کی بھلائیاں، نعمت، عظمت، رفت، بلندیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔